أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الصلاة والسلام عليك يا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك یا حبیب اللہ۔ آج کا ہمارا درس قرآن سورہ المائدہ کی آیہ نمبر 97 سے لے کر آیہ نمبر 102 تک ہے۔ ان میں دو مضامین بیان کیے گئے ہیں، ایک کعبۃ اللہ شریف کی حرمت، اس کا لوگوں کے لیے مرکز ہونا، لوگوں کے لیے فائدے کا سبب ہونا، اور دوسرا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر ضروری اور شریعت کو مشکل بنا دینے والے سوالات کی ممانعت۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جعل اللہ، بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو البیت الحرام، عزت والا گھر، قیاما للناس، لوگوں کے لیے بقا کا سبب، والشہر الحرام، اور حرمت والے مہینوں کو، والہدی، اور حرم کی قربانی، والقلائد، اور گلے میں پٹے پڑے ہوئے جانوروں کو، ذالک لتعلموا، یہ اس لیے ہے تاکہ تم جان لو، ان اللہ یعلم، یقین اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وان اللہ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بکل شیء علیم، ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ اعلموا، خوب جان لو، ان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ شدید العقاب، سخت سزا دینے والا بھی ہے، وان اللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا بھی ہے۔ ما علی رسول، نہیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، الا البلاغ، کوئی ذمہ داری سوائے پیغام پہنچانے کی، واللہ یعلم، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ما تبدون، جو تم ظاہر کرتے ہو، ما تکتمون، اور جو تم چھپا رہے ہو۔ قل لا یستوی الخبیث، آپ فرما دیجیے نہیں برابر ہو سکتا ناپاک، والطیب، اور پاک، ولو اعجبک، اگر کہ حیرت میں ڈال دے تجھے، کثرت الخبیث، ناپاک کی کثرت، فاتقوا اللہ، ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے، یا اولی الالباب، اے عقل والو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم نجات پا جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تسألوا، مت پوچھا کرو، عن اشیاء، ایسی باتیں کہ ان تبدی لکم، اگر ظاہر کی جائیں تمہارے لیے، تسؤکم، تو بری لگیں تمہیں، وان تسألوا عنہا، اور اگر پوچھو گے ان کے متعلق، حین ینزل القرآن، جب کہ اتر رہا ہے قرآن، تبدی لکم، تو ظاہر کر دی جائیں گی تمہارے لیے، عفا اللہ عنہا، معاف کر دیا ہے اللہ نے ان کو، واللہ غفور حلیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بڑے حلم والا ہے۔ قد سألہا، تحقیق پوچھا تھا ان کے متعلق، قوم، ایک قوم نے، من قبلکم، تم سے پہلے، ثم اصبحوا، پھر وہ ہو گئے، بہا، ان احکام کا، کافرین، انکار کرنے والے۔ سب سے پہلے کعبہ شریف کی عظمت اور لوگوں کے لیے اس کے فوائد کا ذکر ہے۔ خانہ کعبہ، جسے بیت اللہ شریف ہونے کا اعزاز حاصل ہے، عربی میں چونکہ مربع چیز کو کعبہ کہا جاتا ہے، اور یہ بھی مربع شکل میں ہے، اس لیے اسے خانہ کعبہ کہتے ہیں۔ دوسرا معنی کعبہ کا بلند ہونا بھی ہے، اور یہ وہاں اپنے گرد و نواح سے بلند بھی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اسے لوگوں کے لیے قیام قرار دیا ہے، مطلب کہ لوگوں کے لیے بقا کا باعث، لوگوں کے لیے فائدے کا باعث۔ تو فرمایا جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو، جو عزت والا گھر ہے، قیاما للناس، لوگوں کے لیے بقا کا باعث۔ اب عرب کی سرزمین میں کوئی باقاعدہ حکومت اس وقت قائم نہیں تھی، قبائلی زندگی تھی، ڈاکہ زنی، لوٹ مار، یہ سب اپنے عروج پہ تھا، لیکن اس کے باوجود پوری دنیا سے چل کر لوگ خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے آتے تھے۔
اور وہاں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضری پیش کرنے کے لیے آتے تھے. یعنی ان پریشانیوں کے باوجود لوگوں کا ملان، لوگوں کا رجحان اس طرف تھا. اور پھر اس سے دوسرا مطلب یہ بھی سامنے آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی اسی خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے وقت، وارزقہ لہ من الثمرات، یہاں کے مکینوں کو پھلوں کا رزق عطا فرما. تو وہاں پہ ظاہری طور پر کوئی اس طرح کی کاشتکاریاں اور پھلوں کے باغات کی کثرت یہ نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت اس دعا کے بعد اللہ رب العزت کی کرم نوازیاں شامل حال ہوئیں. تو ہر طرح کے کھانے، رزق، پھل وہاں پہ اللہ رب العزت نے ان کے اسباب مہیا فرمائے. اور پھر جو لوگ وہاں پہ پہنچ رہے ہیں حج کے لیے، عمرے کے لیے، اور پھر ان کی وجہ سے جو لوگوں کا رزق چل رہا ہے، لوگوں کی ملازمتیں، لوگوں کی ذمہ داریاں اور دنیاوی فوائد جو چاہتے ہیں، ان سب کے پیش نظر اس جملے کی سیکھی سمجھاتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس گھر کو لوگوں کے بقا کا باعث قرار دیا. اور پھر عرب کے اس وحشت زدہ ماحول میں خانہ کعبہ اور حدود حرم، یہ امن کا ماحول تھا یہاں پہ. یعنی زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ اس کا اتنا احترام کرتے تھے، اتنا ادب کرتے تھے، لوگوں کے ذہنوں میں اس کی ہیبت بیٹھی ہوئی تھی کہ باپ کا قاتل بھی سامنے آ گیا تو اسے ہاتھ نہیں لگاتے تھے. پھر فرمایا والشہر الحرام، اور حرمت والے مہینوں. اب بطور خاص عرب کے جو اس وقت کے حالات تھے انہیں دیکھا جائے تو پھر حرمت والے مہینے جن میں لوگ عمرے کے لیے آتے، مثلا رجب یا حج کے مہینے، تو ان میں بھی قتل و غارت پہ، ڈاکہ زنی پہ، لوٹ مار پہ پابندی ہوتی تھی. اور عربوں کے دل کے اندر یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ یہ حرمت والے مہینے ہیں. تو یہ سب اس ماحول کے اعتبار سے بھی یہ خانہ کعبہ لوگوں کے لیے نفع کا سبب تھا، امن کے اعتبار سے، دنیاوی فوائد کے اعتبار سے، اور پھر سب سے بڑا دینی فوائد کے اعتبار سے. والحدیہ، اور حرم کی قربانی کو، والقلائد، اور گلے میں پٹے پڑے ہوئے جانوروں کو، لتعلموا، تاکہ تم خوب جان لو، ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. وان اللہ بکل شیء علیم، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے. یعنی اللہ رب اس وحشت زدہ ماحول میں بھی اللہ رب العزت نے یہ جو انتظام کیے یہاں پہ امن کے اور ہیبت کے اور تمہارے ایک دوسرے سے بچاؤ کے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت تمہارے حالات سے آگاہ ہے. اعلموا، خوب جان لو، ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا بھی ہے، وان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا بھی ہے. تو سخت سزا ہے نافرمانوں کے لیے، بار بار ہدایت کی طرف بلایا گیا لیکن وہ ہدایت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. اور بخشش اور رحمت ہے اللہ رب العزت کے فرمانبردار بندوں کے لیے. ان سے اگر کوئی غلطی ہو بھی جائے تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے بخشش کے دروازے کھولے ہوئے ہیں. ما علی الرسول، نہیں ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ذمہ داری الا البلاغ، سوائے پیغام پہنچا دینے کے. واللہ یعلم ما تبدون، اللہ خوب جانتا ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو، وما تکتمون، اور جو تم چھپا رہے ہو. ہمارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں تم تک واضح انداز میں پہنچا دی ہیں، آسان حالات میں بھی، مشکل حالات میں بھی، جنگوں کا سامنا بھی کرنا پڑا، اپنے عزیزی قریبی عزیزوں کی قربانیاں بھی دینا پڑی، شہادتیں انہوں نے قبول کی، ملک کو چھوڑا، مال کو ہمارے راستے میں قربان کیا، لیکن پھر بھی وہ حق گوئی سے باز نہ رہے، اور جو ان کی ذمہ داری تھی وہ انہوں نے صحیح طریقے سے پوری کی. اب بتایا گیا تمہارا معاملہ کہ تم نے کس حد تک قبول کیا، کس حد تک عمل کرتے ہو، کیا زبانوں سے اظہار کرتے ہو، کیا تم نے دلوں میں چھپایا ہے. واللہ یعلم ما تبدون، اللہ جانتا ہے جو کچھ جو تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون، اور جو تم چھپاتے ہو. قل لا يستوي الخبيث والطيب، آپ فرما دیجئے نہیں برابر ہو سکتا ناپاک اور پاک. ولو اعجبك کثرت الخبیث، اگرچہ حیرت میں ڈال دے تجھے ناپاک کی کثرت. اس وقت تو صحابہ اکرام علیہ رضوان کو یہ بات بتائی جا رہی تھی، اور پھر ان کے راستے سے پوری امت تک یہ پیغام پہنچایا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ویلیو حق کی ہے، پاکیزگی کی ہے. ناپاکی چاہے کتنی ہی کثرت کے ساتھ ہو، اللہ کے قانون کے مقابلے میں کھڑے ہوئے لوگوں کی تعداد اگرچہ لاکھوں کروڑوں اربوں میں ہو، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. وہ ایسے ہی ہیں جیسے کوئی خاک کا ڈھیر ہے،
اور جو مسلمان ہیں اللہ رب العزت کے فرما بردار ہیں وہ سونا ہے، خاک کا ڈھیر جتنا بھی بڑا ہو اس کی وہ قدر و قیمت نہیں ہوتی جتنی سونے کی چھوٹے سے ذرے کی قدر و قیمت ہے۔ تو آج بھی مسلمانوں کے حالات چاہے کتنے ہی ٹیگرگو ہوں، یہ بات مسلمانوں کو اپنے پیش نظر رکھنی چاہیے کہ ہماری جو پہچان ہے، شناخت ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قدر و قیمت ہے، وہ سب سے الگ ہے۔ اور کفر اور کفر کے متعلقہ جو چیزیں ہیں اور جو دنیا میں چھائی ہوئی ہیں، انہیں دیکھ کر کبھی بھی احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہونا، اپنے ایمان پہ، اعتقاد پہ، اپنی ذمہ داریوں پہ ڈٹے رہنا ہے، جس بات کو حق سمجھتے ہیں اسے آگے پھیلاتے رہنا ہے۔ تو فرمایا قل لا یستوی الخبیث والطیب، آپ فرما دیجئے نہیں برابر ہو سکتا ناپاک اور پاک، ولو اعجبک کثرت الخبیث، اگرچہ حیرت میں ڈال دے تجھے ناپاک کی کثرت، فاتقوا اللہ، سو ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے، یا اولی الالباب، اے عقل بندو، عقل والو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم نجات پا جاؤ۔ لوگوں کی کفر کی کثرت سے نہ ڈرو، کفر کی کثرت سے نہ ڈرو، بلکہ اپنے موقف پہ ڈٹے رہو، اور جو ذمہ داریاں ہیں انہیں ادا کرتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی عطا کرے گا، نجات اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا۔ پھر آگے انتہائی اہم معاملہ کہ لوگ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عجیب عجیب سوالات کرتے تھے، لایانی سوالات، اور پھر ایسے سوالات جن کا اگر جواب آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما دیں یا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کریں کہ اس کا جواب ہو، تو ایسے احکامات اتریں کہ جو مسلمانوں کے لیے تنگی کا سبب بن جائے، مسلمانوں کے لیے پریشانی کا سبب بن جائے۔ تو اس طرح اس آیت طیبہ کا شان نزول جو صحیح بخاری شریف کے حدیث نمبر 4622 میں ذکر کیا گیا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کچھ لوگوں نے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاق کے انداز میں سوال کرنے شروع کیے۔ ایک کہتا میرا باپ کہاں ہے، یعنی اگر تم اللہ کے نبی ہو تو میرے باپ کے بارے میں بتاؤ، وہ جنت میں ہے یا دوزخ میں ہے۔ کوئی کہتا میری اونٹنی کہاں ہے۔ اس طرح کے بے مقصد سوالات لوگوں نے کرنے شروع کیے، تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کے سوالات کرنے کی ممانعت کر دی گئی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے، یہ بھی جامع ترمذی حدیث نمبر 814 ہے کہ جب یہ آیت طیبہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج لازم ہے، نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہر سال، مطلب یہ کہ ہر سال حج کرنا لازم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر انہوں نے عرض کی کہ ہر سال؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو، یعنی تم نے پوچھا کہ حج ہر سال فرض ہے، میں آگے سے کہہ دیتا ہاں، تو یہ ہر سال کے لیے فرض ہو جاتا۔ اللہ اکبر، ہر سال کے لیے فرض ہو جاتا۔ اس وقت قرآن پاک اتر رہا تھا، تو حضور کوئی بات ارشاد فرما دیں، قرآن پاک کی کوئی آیت اتر جائے تو وہ لوگوں کے لیے کام کرنا لازم ہو جائے، اور پھر ایسے کام بھی جس انداز سے لوگ سوالات پوچھ رہے تھے کہ ان کاموں میں لوگوں کے لیے مشقت بن جائے، تو اللہ رب العزت آسانی چاہتے ہیں، تو فرمایا کہ فضول اور مشقت میں ڈالنے والے شرعی احکامات میں اتنی بال کی کھال نہ اتارو کہ پھر آگے جو جواب آئے وہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، اس سے منع فرما دیا گیا۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی بخاری شریف کی حدیث نمبر 6326 ہے، فرماتے ہیں کہ لوگوں نے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے کثرت سے لوگ جو سوالات کرتے تھے، حضور غضبناک ہوئے، حضور غصے میں آئے۔ ایک آدمی نے یہ تو پوچھ دیا تھا کہ حضور میرا باپ کون ہے، تو اب آقا علیہ السلام نے حقیقت تو بتا دی، اور جو تھی وہی بتائی، لیکن اب اس سے آگے ایک سوالات کا ایک دوسرے رخ پہ سلسلہ شروع ہونے لگا تھا، تو حضور غصے میں آئے، منبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا لا تسالونی الیوم عن شیء الا بینتہ لکم، تم مجھ سے کوئی بھی سوال کرو گے تم پر میں کھول کر بیان کر دوں گا۔ ایک شخص نے عرض کیا من ابی، حضور میرا والد کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا حذیفہ۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا، اے اللہ کہ ہم اللہ رب العزت کے رب ہونے پہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اسلام اللہ کے دین ہونے پہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول ہونے پہ راضی ہیں، عائذا باللہ من سوء الفتن، اور ہم فتنوں سے اللہ رب العزت کی پناہ مانگنے والے ہیں۔ اس سے یہ بھی بات واضح ہو رہی ہے کہ جس وقت قرآن پاک اتر رہا تھا، آقا علیہ السلام موجود تھے، تو قرآن پاک سے بھی اللہ رب العزت کے احکامات نازل ہو رہے تھے، اور آقا علیہ السلام بھی جو بات ارشاد فرماتے تھے بطور حکم، وہ بھی شریعت کا حکم بن جاتی تھی۔
فرمائے گا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تسألوا عن اشیاء، مت پوچھا کرو ایسی باتیں کہ ان تبد لکم تسؤکم، اگر ظاہر کی جائیں تمہارے لیے تو بری لگیں تمہیں، وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا، اور اگر پوچھو گے ان کے متعلق حین ينزل القرآن، جب کہ اتر رہا ہے قرآن، تبد لکم ظاہر کر دی جائیں کہ تمہارے لیے، عفا اللہ عنہا، معاف کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو، یعنی اللہ نے جانتے ہوئے تم سے ان چیزوں کو معاف کیا ہے، ان کاموں کو، ان باتوں کو معاف کیا ہے، تو تم کیوں ماحول ایسا بناتے ہو کہ وہ چیزیں تمہارے اوپر لازم کر دی جائیں تو پھر تمہارے لیے مشقت میں، واللہ غفور حلیم، اللہ بخشنے والا اور حلم والا ہے۔ قد سالہ قوم من قبلکم، تحقیق پوچھا تھا اس کے متعلق ایک قوم نے تم سے پہلے، بنی اسرائیل بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اسی طرح کے سوال پوچھتے رہے اور پھر مشقتوں میں پڑھتے رہے۔ وہ گائے والا واقعہ جو سورہ بقرہ میں تفصیل سے بیان ہو چکا، اب اس میں جو صورتحال ہے وہ سامنے ہے کہ بار بار سوال پوچھنے کی وجہ سے وہ کہاں جا کے پھنسے تھے۔ ثم اصبحوا بها کافرین، پھر وہ ہو گئے ان احکامات کا انکار کرنے والے۔ اللہ رب العزت سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں ہمارے لیے بھی ہدایت و حکمت کی بڑی باتیں ہیں کہ دین کے بارے میں وہی سوالات ہم علماء سے پوچھیں جن کی ہمیں ضرورت ہے، کہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں فائدہ مند ہے۔ فضول لا یعنی سوالات پوچھتے رہنا یہ بالکل اسلامی مزاج کے خلاف ہے۔ اللہ رب العزت عمل سمجھ کی عمل کی توفیق عطا